الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان محترم، گرامی قدر گوشداروں کی دوست و سنگتاں، باپردگیں پاک دامن گوشداروں کی مات و گہاراں، اللہ رب العزت دنیائے تہا انسانانا مختلف صلاحیت و استعداد داتا، رب العالمین وتی حکمت بنیادہ انسانانی مراتبانی تاہم فرق پیدا کتا، درستانہ برابر و ہمسر نہ کتا، آیانی درمیانہ درجاتانی فرق ایر کتا، کسیارہ صحت مند کتا تو کسیارہ بیمار،
کسیارا دولت مند کتا گڑا کسیارا غریب، کسیارا خوبصورت کتا تو کسیارا بدصورت، کسیارا خوشحال کتا کسیارا بدحال۔ الغرض رب العالمین وتی مخلوق تہا وتی انعام و دولت تقسیم تا فرقیر کتا۔ اسی وجہ ہمیشہ کہ رب العالمین یک حکیم ذاتی نظام کائنات ہلاری نگے خاطرہ اللہ درسانہ یک وڑ نہ کتا، وگرنہ یہ نظام کائنات مرچی مناو ترا روان دوان گندگا پیدا کن، اگر درو ہم سرو ہم مٹ ببتینا نظام کائنات تہا فساد پیدا کتا۔ امی پیما رب العالمین مردین آدمارا گیشتر صلاحیت و استعداد داتا جنین آدم مقابلہ۔ رب العالمین فرمائنی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ فرمائیں تی مردین آدمانا جنین زالانی سربراو محافظ و نگہبان آئینی واجہ کار جوڑ کتا ہمی واسطہ بما فضل اللہ بعضهم على بعض، پرچا کہ رب العالمین وتی مخلوقات تا بازی نارا بازانی سرا گیشتر فضیلت و ہنر داتا مردین آدمارا اللہ تبارک و تعالی دنیای لہذا ہم گیشتر فضیلت داتا اور دینی لہذا ہم گیشتر دنیای لہذا ای واسطہ کہ اللہ پاکا مردین آدم تہا علم و زان ذکاوت و فہم مادہ گیشتریر کو تا بنسبت جنین زائل و دومی قوت و طاقت مادہ گران باری کارانی کنگ مشقت والائی ذمہ داریانی ادا کنگ ہم مردین آدم ذمہ ادا بنسبت مردین آدم جنین آدم اعضاء و قوا آئیے جوارے ہم نذور و کمزور ہیں وانگ و زانگ نبشتہ کاریت ہم مردین آدمانا وشخطیت گشتر فضیلت داتا گھڑ سواری و تیر بازی ای میدان تہم اللہ مردین آدمارا گیشتر ملقا عطا کتا امی حساب دینی لہذا بیچارا اللہ تمامی انبیاء مرد پیدا کتا جنینانی تہا نبیلیت کا رب العالمین امامت حق مردین آدمارا دا چاہے امامت کبرہ بھی حاکمی بھی اسلام تو کا مردین آرہ اللہ ترجیدات جنین آدم حاکم مکنک واجہ فرمائیں لن یفلح قوم واللہ امورہم امرأتن آ قوم ہجبر کامیاب بتنکا کہ وتی معاملاتا وتی امورا وتی سلطنت مملکت کاراں جنین آدمانی حوالہ بکا امی یہ صحابہ امامت صغرائی نماز امامت ای ہم مردین آدم حق کی جنین شکتنا بانگین
خطبین جہادین میراث تہا اللہ تبارک و تعالی مردین آدم دو بحریر کتا اور جنین زال یک بحریر اللہ مردین آدم آرہ جنین زال صلاح فضیلت و ترجیح داتا یہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ امائی قدرت کاملہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ یک وجہ ہمیشن کے مردین آدم جنین آدم آچی فضیلت والا تیرے اللہ تقسیم بنیاد دومی امی خاطرہ کے مردین آدم ہوتی مالا جنین زال سرا خرچ آئیر مہر مردین ذمہ آئیں نان و نفقہ خرچ و درچی مردین آدم ذمہ لوگے بندگو دیا ای مردین آدم ذمہ الغرض رب العالمین مردین آدم آرہ جنین زال سر فضیلت داتا اور ای اللہ ہی تقسیم ہے روایتانی تاکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوراد جست کنگا لگے کہ مردین آدم جہاد رواں مردین آدم رب العالمین راہا کافرانی گوما قتال کنن ما جنین زالی فریض ادائیگیا چی قاصرہ کاش کے ما ہم مردین ببوتینا اللہ راہ جہاد بکتی فضیلت و اجراس بکتی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رسول دربارہ وحدی کے ایوتی تمنا پیش رب العالمین قرآن پاکتا آیات دیم دن فرمانی وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ او مسلمانا او منی بندہ اللہ یکیار دنیا صرف فضیلتی کے داتا اسی تمنا مکنے اسی امید مدارے ہر کسی وتی نصیب و بہار سر راضی بھی اسی دو قسمہ یک شخصیار اللہ یک دولت عطا کوتا یکی لوٹی کے منع ہم امی وڑن دولتی برس دو صورتیں یکی امیشن کے منع برسی اشیار مرس ادھر اصل حسد گشک بدورک گشک بھی اسلام اتحا ای حرام ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب واجہ فرمائند کہ حسد انسانی نیکیاں ہنچو وار تو خاکستر کا ہنچو کے آس دارا رسول چی تو ختم وجہ اشید انسان کے حسد کا اللہ آئیے براتیارا دگریارا فضیلت دات ایگشی کے ای دولت منہ برستے در اصل ای اللہ ذات سربرہ اعتراض کرنا کہ اللہ تو آئیار داتا منہ پرچہ نہ داتا حسد کنو کہ انسان بذا اللہ ذات سر اعتراض کرنا معاذ اللہ دومی امیشنت گویا کہ حسد کنو کی انسان معاذ اللہ اللہ را جاہل گوشلا کہ اللہ ای فضیلت ای انعام مستحق و اصلی منتوں تو فلانی را پرچہ داتا اے اللہ معاذ اللہ تو نزانتا اصل حقدار من تو حسد کنو کی انسان معاذ اللہ دو گناہ مرتکب بھی یکی اللہ تقدیر سر اعتراض کنگا دومی معاذ اللہ اللہ را جاہل لی کگا اللہ پناہ بے امی واسطہ حسد دمی نعمتی گندے آئیے تمنا ہمک اشیاء چی وگرنہ تو تمنا کنے حسد پیدا کی حسدہ چی بعد پدا بغض پیدا کی نفرت پیدا کی نفرتا چی بعد کشت خون بازار گرم
امی واسطہ اسلام حسدہ چ منع کو دومی امیشت کے تو تمنا بکنے کہ اللہ چونکہ فلانی رداتا منع ہم بے بعض عالم لکھن کہ اسی گنجائش کہ تو تی براتی آرہ گندے آئیر اللہ یک انعام و دولت داتا تو ہم اسی تمنا بکنے ای منع نہیں بعض عالم اسی اچھ ہم منع الغرض رب العالمین ای چیزا چی منع کو تا کہ انسان دنیا نعمت و دولت بجندی اور ای تمنا بکا کہ ماہم امی وڑ بے بات انچو کہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین گوشت کے کاش کہ اللہ مارا ہم مردین بکت ار انسان وتی تقسیم سرا وتی نصیب سرا راضی بھی حدیث قدسیت آکیت رب العالمین فرمانی من لم یرد برضائی ولم یصبر علی بلائی فلیطلب ربا سوائی ار شخصی منی تقسیم سرا راضی نہیں منی قضاء و فیصلہ سربرا راضی نہیں بڑا آپ ہوتا دگے خدا ہی شواز یک جنین زالی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گورا کے گشگل لگی یا رسول اللہ مردین و جنین زالانی خدا یکی نہیں واجہ فرمائی نہیں بلے مردین و جنینانی رسول یکی تو نہیں واجہ فرمائی نہیں بلے مردین و جنینانی پیت حضرت آدم نہیں واجہ فرمائی نہیں بلے مردین و جنینانی مات حضرت حوا نہیں واجہ فرمائی نہیں بلے بڑا چی وجہ اللہ قرآن تو کا مردینانی نام اگی میں زیادہ نام نہیں اور اللہ تبارک و تعالی ای آیات دین داتا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ اللہ تبارک و تعالی مردین آدمانا واجکار بنائیں تا جنین زالانی سا ای واسطہ کہ اللہ بازانا باز سر فضیلت داتا اور ای وجہ مردین فضیلت والائیں کہ مردین وطی مالانچی جنین زالانی سر خرچ فالصالحات اما جنین زال نیکو کارن قانتات آچین فرمان بردار اللہ فرمان بردار وتی مردین آدمانی فرمان بردار حافظات للغیب بما حفظ اللہ اور باپشتا وتی عزت و ناموس حفاظت آکر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان للحامل منکن اجر الصائم القائم او جنین زال گوش بدار رب العالمین کرا مردین آدم اگر جیادر ہو اجر و ثواب حاصل کا مردین آدم مسجدہ جمعہ نماز و خطبہ گوش داری اجر و ثواب حاصل کا بڑا شمار ہم رب العالمین اچھا اجر و ثواب اچھی بھی باہر نکتا ای میدان شمام مردین آدمانی گما مقابلہ کت کنے دینی میدان سنگت جماعت والا اتکا آگو شگائیں کہ اردوہ بیان بکن تاکہ ماہم چیزی سرپت بے باں لہذا معذرت گوما مہمان اتکا آئینی دلجو یہ خاطرہ کم اردو آبر کئی شما کماش سرپت بے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للحامل منکن اجر الصائم القائم اگر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو نماز جماعت پڑھنے کی وجہ سے میدان جہاد میں نکلنے کی وجہ سے اجر عظیم اور اجر جزیل سے نوازتا ہے تو او خدا کی بندیوں تو تم بھی بے بہرا نہیں
تو تمہیں بھی رب العالمین نے ثواب کمانے کے میدان سے پیچھے نہیں رکھا۔ ان للحامل منکن اجر الصائم القائم، حامل عورت جب اس کو حمل ہو جائے، شوہر کی امانت جب اس کے شکم میں رب العالمین رکھ دے تو اس حاملہ عورت کو اللہ تبارک و تعالی روزے دار اور شب دار آدمی کی طرح اجر دیتے۔ وَإِذَا ضَرَبَهَا الطَّلَقَ فَلَمْ يَدْرِ مَا لَهَا مِنْ أَجْرٍ، اور جب یہ عورت بچہ جنتی ہے، اس کے شکم سے یہ بچہ دنیا کے شکم میں منتقل ہوتا ہے، اس درد زہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خدا کی اس بندی کو جو اجر عطا کرتا ہے کسی کے تصور میں بھی وہ نہیں۔ وَإِذَا أَرْضَعَتْ مُرْضِعَةٌ كَانَتْ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ أَجْرُ إِحْيَاءِ نَفْسٍ، فرمایا جب یہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر دودھ کے گھونٹ کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک انسان کی زندگی کو زندہ کرنے کی طرح اجر دیتے۔ ایک گھونٹ کا ثواب ایک انسان کو نئی زندگی بخشنے کے برابر ہے۔ عورتوں کے لیے بھی رب العالمین نے کتنا بڑا اجر عظیم رکھا ہے۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی نیک بندیاں، تم شکایت کر رہی ہو کہ رب العالمین قرآن مجید میں ہمارا نام نہیں لیتا بلکہ مردوں کا ذکر بار بار کرتا ہے، تو سن لو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تمہارے لیے تو نیکیاں کمانا کتنا ہی آسان کر دیا ہے۔ نیکوکار عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا فرمانبردار ہو، رب العالمین کا تابعدار، قانتات فرمانبردار، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جب شوہر گھر پہ موجود نہ ہو تو اپنی شرمگاہ اور عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورت اللہ کے ہاں بہت بڑی عظیم ہستی کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، اگر ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے، پابندی کے ساتھ روزے رکھنے لگے اور اپنے شوہر کی فرمانبردار اور تابعدار بن جائے، ان 3 اعمال کی بنا پر فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا خیر النساء اذا نظرت الیہا سرتک، بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھ لے تو خوشی سے جھوم اٹھے، شوہر کو راضی کرنے والی عورت۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا، اور جب شوہر گھر سے دور ہو، گھر میں موجود نہ ہو، تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، یہ بہترین عورت۔
وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب تو اسے حکم دے تو تمہارا فرمان بردار بن جائے، ہر بات ماننے لگ جائے۔ رب العالمین کے ہاں یہ عورت سب سے زیادہ عظیم عورت کہلاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر دنیاوی لحاظ سے ترجیح دی ہے، فضیلت دی، باقی دینی لحاظ سے آخرت میں ثواب کمانے کے لحاظ سے تمام انسان برابر، جو زیادہ محنت کرے اللہ کے ہاں زیادہ درجہ پائے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ نے عورتوں اور مردوں کے درمیان تفریق رکھی۔ ظاہر ہے مردوں کے اعضاء اور جواہر زیادہ مضبوط، ان کے قوا اور اعصاب زیادہ تندرست ہوتے، ذکاوت اور فہم سمجھ کے لحاظ سے مرد عورتوں کی بنسبت زیادہ اللہ کے ہاں قوی، طاقت اور قوت کے لحاظ سے بھی مردوں کو فضیلت حاصل، بدن کی ساخت کے لحاظ سے بھی مرد کے اعضاء مضبوط ہے، وہ کام جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی۔ دنیاوی لحاظ سے مرد اور عورت برابر نہیں، کیونکہ اللہ نے تمام انسانوں کو برابر نہیں بنایا۔ یہ برابری اور مساوات دین میں ہے، اللہ کے ہاں درجہ اور فضیلت حاصل کرنے میں۔ باقی دنیاوی لحاظ سے تفریق ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد، کوئی بڑے گھرانے کا ہے، کوئی چھوٹے گھرانے کا، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی کمذہن ہے۔ یہ تفریق اللہ نے رکھی، تو کون ہے وہ جو کہے کہ عورت اور مرد برابر؟ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہی کام عورت بھی کر سکتے ہیں، جو کام مرد کرنا چاہتے ہیں وہی کام عورتوں کو بھی سونپ دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ ظلم ہے۔ کچھ دانشور لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ قرآن نے مرد کی گواہی، ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر رکھی، تو گویا اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ ترجیح دی۔ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ گواہی ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، ایک بار گراں۔ عورت چونکہ صنف نازک ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اس ذمہ داری سے باز رکھا ہے، دور رکھا ہے، بلکہ اس کے حق میں انصاف کیا ہے، ظلم نہیں کیا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو اور ایک بڑا، آپ چھوٹے بچے کو 1 کلو اٹھانے کا کہیں اور بڑے بچے کو کہیں آپ 2 کلو اٹھائیں، یہ گھر لے جائے۔ کوئی دانشور بیٹا کہے کہ دیکھو کتنا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، ان دونوں میں برابری نہیں رکھی ہے، چھوٹے کو 1 کلو دیا ہے اور بڑے کو 2 کلو دیا۔ بابا یہ اٹھائی 1 کلو سکتا ہے تو اس کو 2 کلو اٹھانے کا کہیں تو اس پر ظلم ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح یہ گواہی اور شہادت بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے عورت کو اس ذمہ داری سے باز رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ظلم کر رہا ہے عورت، بلکہ اللہ نے عورت پر عین انصاف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ فرمایا کہ اگر وہ عورت مرد کا نافرمان بن جائے، اس کی حکموں کی تعمیل میں پس و پیش کرنے لگ جائے، اللہ رب العالمین نے اس کے 3 طریقے بتلا دیے عورت کو رائے راست پر لانے کے۔ واللاتی تخافون نشوزہن،
اور جن عورتوں جن بیویوں کی نافرمانی کا تمہیں خدشہ ہو فعظوہن، سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو. یہ نہیں بلوچوں کی طرح ڈنڈا اٹھا کے مارنے لگ جا یا جاہلوں کی طرح بال پکڑ کے کھینچنے لگ جا. صنف نازک ہے، اللہ نے تمہاری ماتحت رکھا ہے، اس پہ رحم کا معاملہ. سب سے پہلے اگر وہ عورت نافرمانی کا ارتکاب کرے، رب العالمین فرماتے ہیں پہلے نمبر پر اس کو نصیحت کرو کہ ایسا نہ کر. اللہ نے مجھے تمہارا سربراہ بنایا، میرے حقوق کی حفاظت کرو، میرے حقوق کو پہچانو، اللہ سے ڈرو. اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے. اس طرح کی نصیحتیں کرو. دوسرے نمبر پر اگر وہ باز نہ آ جائے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اپنا بستر اور عورت کا بستر الگ کرو. یہ سزا کے طور پر اس سے دوری رکھو، الگ سو جاؤ کچھ دنوں کے لیے. شاید اس کا دل برہا جائے اور وہ دوبارہ تمہاری فرمانبرداری کی خاطر تیار ہو جائے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ. ہاں بات چیت بھی بند کر سکتے 3 دن تک، 3 دن کے بعد بات چیت بند نہیں کر سکتے. اس سے بات نہ کرو، بستر الگ کرو، الگ جگہ پہ سو جاؤ. یہ سزا کے لیے کافی ہے اگر سمجھدار عورت ہے. اگر اس سے بھی باز نہ آ جائے، تیسری نمبر پہ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مار سکتے ہو. لیکن یہ مارنا کیسا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی تشریح ہے کہ ضرباً غیر مبرح، ایسی مار جو اس کے بدن پر نشان نہ چھوڑے. یہ نہیں ڈنڈے سے پٹائی شروع کر دو، بلکہ کیا کرو، وہ چادر ہو اس کو لپیٹ کر اس کو مارو، یا مسواک کی لکڑی ہو اس سے مارو. متفرق بدن پر، متفرق اعضاء پر مارو. یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پر مارتے رہو، کیونکہ اعضاء کے شل ہونے کا خطرہ. اور چہرہ جو تمام محاسن اور خوبیوں کا منبع اور اس کی جگہ ہے، چہرے پر بھی مارنے سے منع کیا گیا. یہ تعدیبی کارروائی ہے. ہم کسی علاقے میں گئے، کسی نے خبر دی کہ ہے کتنا بڑا ظالم شوہر ہے، اپنی بیوی پر اس قدر ظلم ڈھائے کہ اس کے بال کھینچ کھینچ کر سارے بال اکاڑ دیے، بالکل اس کے سر پہ ایک بال بھی، بیچاری کو گنجا بنا دیا. اتنا ظلم بھی اسلام میں، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول جب ہم مکہ میں تھے تو مکے میں عورتیں ہمارے تابعدار تھیں، ہم ان کے مالک تھے. جب مدینے میں آئے، چونکہ مدینے کی فضا مختلف ہے، یا مدینے والوں میں مدینے کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں، ان کی مالک ہیں. جب ہماری عورتوں نے انصاری عورتوں کو دیکھ لیا تو ان کی عادات بھی خراب ہو گئی. اب ہماری عورتیں بھی ہمارے سامنے زبان درازی کرنے لگتی ہیں. اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم ان کو ماریں، اس کو صحیح راستے پر لے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں میں انصار کی مختلف عورتیں آئی، شکایت کرنے لگی اپنے مردوں. صبح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل 70 سے زیادہ عورتیں کل رات میرے گھر پہ اپنے شوہروں کی شکایت کے لیے آئی، لیکن جو مرد اپنے عورتوں کو مارتے ہیں وہ ان مردوں سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں جو اپنی عورتوں کو نہیں مارتے. یعنی نہ مارنا زیادہ بہتر ہے. تو اسلام نے عورتوں کے حقوق کی اس قدر رعایت کی ہے. فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.
اگر تمہاری عورت اب فرمان بردار بن جائے تو اب اس کے اوپر تمہیں ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ عظیم اور بزرگ ذات ہے۔ اگر تم نے باوجود فرمان برداری کے اس پر دست درازی کی تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تمہیں بھی گرفت کر سکتا ہے۔ جب اللہ طاقت اور قوت کے باوجود اپنے بندوں کو گرفت نہیں کرتے تو تمہیں اگر خدا نے قوت اور طاقت دی بھی ہو اور تمہاری بیوی نافرمان ہو جائے تو تم بھی اس پر گرفت نہ رکھو۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں کے درمیان تفریق رکھی۔ یہ تفریق صلاحیت اور استعداد میں ہے، ذمہ داریوں کے بارے میں۔ کچھ ذمہ داریاں عورت کو دی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اللہ نے مرد کو دی۔ عورت کو خانگی امور کی ذمہ داریاں دی ہیں کہ تم گھر چلاتی، گھر کی ملکہ بن جاؤ، بچوں کی خدمت کرو، شوہر کی خدمت کرو، گھر کے کام کاج سنبھالو اور مرد کے مال کی حفاظت کرو، اپنی عزت و ناموس اور عصمت کی حفاظت کرو، اور بچوں کی صحیح تربیت کرو اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ مرد کے ذمے اللہ نے باہر کے کام کاج لگا، عورت کے لیے نان نفقہ کا انتظام کرے، بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرے، بیوی کی حفاظت اور نگہبانی کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے ذمے لگائے۔ لیکن اگر کوئی روشن خیال عورت کو گھر کی ملکہ بننے کے بجائے بازاروں کی زینت بنانے کا مشورہ دے کہ عورت گھر میں نہ رہے، یہ کیا ظلم ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی خدمت کرے، اور اس کو جا کر اور ہوائی جہاز پر میزبان بنا دے، ایئر ہوسٹس بنا دے، یہاں صرف اپنے ایک شوہر کی خدمت کر رہی، وہاں جا کر ہزار غیر مردوں کے سامنے ان کی خدمت کرے۔ یہ ذلت ہے یا کیا عزت ہے؟ یہ عزت ہے میرے بھائی، یہ ذلت ہے میرے بھائی اور دوست۔ عزت یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ اور اللہ نے مرد کے ذمے کسب معاش رکھ دیا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ عورت کو کہا جائے کہ تم جاؤ معاش طلب کرو، ملازمت اختیار کرو، باہر جا کے کمائی کرو، بچوں کا پیٹ پالو، تو میرے خیال میں یہ ظلم ہے۔ اس کو قلب موضوع کہتے ہیں، یعنی جو چیز جس لیے بنایا گیا اس کے خلاف وہ چیز استعمال کی جائے۔ جو مشینری کسی اور کام کے لیے بنائی گئی اس کو کسی دوسرے کام میں لگایا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو خانگی امور کے لیے بنایا، اور اگر کوئی اس کو باہر کے ماحول میں ڈال دے اور اس کو مزدوری محنت پر لگا دے تو میرے بھائی اور دوستو یہ سراسر ظلم ہے۔ ہاں اگر مجبوری کی حالت میں عورت باہر نکلتی ہے ملازمت کے لیے، شوہر ملازمت پر قادر نہیں یا وہ غائب ہے، نان نفقہ کا مسئلہ ہے، عورت ملازمت اختیار کرتی ہے، باہر نکلتی ہے، لیکن شرعی پردے میں تو اس کی اجازت، پردے کے علاوہ بے محابہ اگر وہ بازار میں نکلے تو اللہ کے ہاں، قرآن کے ہاں یہ عورت مجرم ٹھہر جاتی ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہماری ماں ہیں، وہ اپنے روحانی بیٹوں سے بھی پردہ کیا کرتی۔ حضرت ابن اسحاق مشہور محدث ہیں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیمات حاصل کی۔ ایک مرتبہ ابن اسحاق بی بی کے ہاں آئے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کرنے لگی۔ ابن اسحاق کہنے لگے امی جان میں تو نابینا ہوں، آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن میں تو آپ کو دیکھ سکتی ہوں۔
مسلمانوں کی ماں اپنے بیٹوں سے بھی پردہ کر رہی، تو کوئی عورت آج کل اس گئے گزرے دور میں، اس فتنے اور فساد کے دور میں وہ پردہ نہ کرے اور غیر مردوں میں، غیر محرموں میں گھومنے لگے، کوئی پردے کا مشورہ دے تو برا مانتی۔ یہ کہاں بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ کا نام لیتی؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بی بی عائشہ نے حریرہ پکایا۔ حریرہ کہتے ہیں آٹے میں دودھ یا گھی ملا دیا جائے، حلوے کی طرح بنایا جائے۔ بی بی عائشہ نے پلیٹ میں اللہ کے رسول کے لیے کچھ حریرہ نکالا، تناول فرمانے لگے۔ بی بی سعودہ بھی بیٹھی تھی۔ بی بی عائشہ نے ان سے کہا کہ آپ بھی کھا لو، وہ انکار کرنے لگی۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاح میں دل لگی کی خاطر وہ حریرہ لے کر بی بی سعودہ کے منہ پر لیپ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنسنے لگے، اور پھر بی بی سعودہ کے ہاتھ میں کچھ حریرہ دیا، بی بی عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ اس کے منہ پر مل دو۔ تو بی بی سعودہ نے بھی ان کے منہ پر حریرہ لیپ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول ہنسنے لگے، تبسم فرمانے لگے۔ اسی دوران حضرت عمر کی آواز آ گئی، وہ اندر آنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، پردے میں منہ دھو لو، حضرت عمر آ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تمام امت کی مائیں ہیں، وہ مائیں اپنے روحانی بیٹوں سے بھی پردہ کر رہی۔ تو آج کل کی عورتوں کو بدرجہ پردہ کرنا چاہیے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، حج کے دوران باندی آئی، کہنے لگی کہ میں نے طواف کعبہ کیا، 7 چکر لگائے، مجھے 3 مرتبہ سنگ حجر اسود کے بوسے کا شرف ملا، 3 مرتبہ میں نے اس پتھر کو بوسا۔ تو بی بی عائشہ کہنے لگی کہ تجھے اللہ اس کا اجر نہ دے، تجھے اللہ اس کا اجر نہ دے، تم دور ہی سے پتھر کو استلام کرتی، پتھر کو سلام کرتے۔ یہ کیا ہے کہ مردوں کے جمگٹے میں گھس کر جا کر مردوں کو دھکے دے کر پتھر کو بوسے، حالانکہ حج کا موقع ہے، ایک عظیم نیک کام کی خاطر وہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن بی بی عائشہ منع کر رہی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج کل بدرجہ اولا عورتوں کو پردے کا کہا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تنگ نظر ہے، عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کرتا۔ اسلام تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا میرے بھائی اور دوستو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے۔ اپنا جائز ناجائز، حلال حرام، اس کی تمیز اس کو حاصل ہے۔ لیکن یہ اسلام نے نہیں کہا ہے کہ ہوائی جہاز کا اڑانا لازم ہے، ڈاکٹر بننا فرض ہے، انجینئر بننا فرض ہے۔ میں ان کو بھی منع نہیں کرتا کہ کوئی ہوائی جہاز اڑائے یا کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، یا منع ہے نہیں۔ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جو چاہے کرنا چاہو کر لو، لیکن شریعت کے حدود کے اندر، اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ عورت اگر ہوائی جہاز اڑانا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن پردے کے اندر رہتا، شریعت مطہرہ کی تعلیم کو مد نظر رہتا۔ اگر وہ انجینئر بننا چاہتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ عورتوں کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے نا، بجائے اس کی کہ ہماری عورتوں کا علاج مرد کیا کریں، بہتر ہے کہ کوئی عورت علاج کرے۔ تو اس سے منع نہیں کرتا اسلام، علم طب حاصل کرے، عورت جو ہے ڈاکٹری حاصل کرے تاکہ عورتوں کا علاج ہو سکے۔ افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں عورتوں کے چیک اپ اور عورتوں کا علاج معالجہ بلا ضرورت مرد کیا کرتے، الٹرا ساؤنڈ بھی مرد کیا کرتے۔
عورت دستیاب نہیں، لیڈی ڈاکٹر دستیاب نہیں، دستیاب ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بس بے حیائی اور فحاشی کا نظام قائم کیا جائے۔ مخلوط نظام تعلیم انگریز نے ہمارے اوپر مسلط کی، مردوں کو عورتوں کے شانہ بشانہ کڑا کر کے ان کو تعلیم دینا۔ اگر کوئی اس کی مخالفت میں بات کرے لوگ اس کو دقیانوس کہتے، اس کو پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ مخلوط نظام تعلیم انگریز کا مسلط کردہ نظام ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے، عورتوں کے اندر غلط جذبات پیدا کیے جائیں، فحاشی اور عریانی اور بے شرمی پر ان کو آمادہ کیا جائے۔ روز بروز ہم مشاہدہ کر رہے ہیں ان اداروں میں جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں دین اور مذہب کی کیا درگت بنی ہوئی ہے۔ ماں باپ خوش ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہیں، لیکن وہاں اپنا دین اور اپنا اسلام گواہ کے آ رہی ہے۔ فن اور ہنر کے نام پہ، ٹیکنالوجی کے نام پہ دین اور اسلام کو خیرباد کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان اداروں کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ غلط ہوئی یا صحیح ہوئی، الگ بات ہے، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ مخلوط نظام تعلیم شریعت کے مطابق نہیں، اس کا میں بھی قائل ہوں۔ میں بھی کہتا ہوں کہ مخلوط نظام تعلیم اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں۔ ان کا طریقہ کار تھا وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس سے مجھے بحث نہیں۔ بحث اس سے ہے کہ مخلوط نظام تعلیم اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، بے شک ضروری ہے۔ فن سیکھنا ہے، ہنر سیکھنا ہے، مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے۔ تو کیا پردہ ترقی کی راہ ہے؟ کیا بغیر پینٹ شرٹ کے مسلمان ترقی نہیں کر سکتا؟ کتے کی طرح ٹائی پہنے بغیر مسلمان ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا؟ کیا چڈی پہنے بغیر مسلمان ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے میرے بھائی اور دوست۔ بس یہ انگریز کا مسلط کردہ نظام ہے، انہوں نے ذہنی طور پر ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں ایسا نظام تعلیم عام کریں گے کہ مسلمانوں کو تعلیم کے نام پر ہم بے دین بنائیں گے۔ بظاہر وہ ہندوستانی ہوں گے لیکن وہ دل میں انگریز ہوں گے، کالا انگریز ان کو کہا جائے گا۔ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں گے، مسلمان ماہوں کی گودوں میں پلے ہوں گے، لیکن جب وہ بات کریں گے، جب وہ سوچیں گے، ان کی فکر کی بنیاد اسلام اور مسلمانوں کو نقصان دینے کی خاطر ہوگی۔ مشاہدہ کر رہے ہیں اسلام کو جس قدر نقصان آج مسلمانوں نے دیا، اسلام اور مسلمانوں کو جس قدر نقصان آج مسلمان ماہوں کی گود اور شکم سے جننے والے لوگوں نے دیا، وہ کسی کافر کے بچے نے نہیں دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام اور مسلمان یہ میرا اور آپ کا متاع کل ہے، اس کی حفاظت مجھے اور آپ نے کرنی چاہیے۔ اور یہ جو چال چلے جا رہے ہیں، جو سازش اور پلندے بنے جا رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، ان سے آگاہ ہونا چاہیے۔ تعلیم حاصل کریں، اس کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، لیکن پردے کے اندر رہ کر لیڈیز کو لیڈیز ٹیچرز پڑھایا کریں، طالبات کو میڈم پڑھایا کریں، مردوں کو مرد استاذ پڑھایا کریں، اس کی اجازت ہے۔ پردے میں کیا حائل؟ اگر اس طرح بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح اپنے روحانی بیٹوں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح اپنے روحانی فرزندوں کو اسلامی تعلیمات دیا کرتی، وہ پردے میں بی بی پردے میں تھی، اور روحانی فرزند اور شاگرد پردے کے اس پار تعلیم حاصل کر۔ اسی طرح اگر کوئی میڈم کسی ہنر میں، کسی فن میں ماہر ہو، مرد استاذ میسر نہ ہو، تو اس کی جگہ پر طالبوں کو، مرد طلبہ کو بھی عورت استاذ پڑھا سکتی ہے، لیکن پردے کے اندر۔ مقصد تو آواز پہنچانا ہے، علم سکھانا ہے، شکل دکھانا نہیں ہے میرے بھائی اور دوست۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں ممکن نہیں، ممکن ہے، کچھ ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے،
اور مجھے اور آپ کو جو علم اور ہنر عطا کرے اس کو اسلام اور مسلمانوں کی مفاد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج کل کے نوجوان جب کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے وکیل بن کر ہماری وکالت کریں گے، لیکن الٹا یہ ہمارے اوپر برس پڑتے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لاہے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ نظر ان کی ہے کالج میں بس علمی مفاہد پر، گرا کے بجلیاں چھپ کے دینی عقائد پر۔ اکبر الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے ہمارے نوجوان کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ کر ذہین اور ذکی بن جائیں گے، پھر اسلام کی تعلیم اور ترویج میں ہم ملاحوں کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ خود ہماری وکالت کریں گے، دوسروں تک اسلام پہنچائیں گے۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ یہ وہاں علم حاصل کرنے کے بجائے، ہنر سیکھنے کے بجائے وہاں بے دینی سیکھ کر آتا ہے، وہاں بے دینی سیکھ کر آتا ہے، بجائے اسلام اور مسلمانوں کی وکالت کرے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولنے لگتا ہے، اور یہی ہمارے لیے درد سر بن گیا۔ نظر ان کی ہے کالج میں بس علمی مفاہد پر، گرا کے بجلیاں چھپ کے دینی عقائد پر۔ وہاں پر تعلیم اور ہنر کے نام پر ان کو بے دینی سکھاتے ہیں، اسلامی عقائد کے خلاف ان کو ورغلاتے ہیں، اسلامی سوچ منفی سوچ میں بدل جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی کم ظرفی کا مظاہرہ نہ ہو۔ مسلمان عظیم و ظرف ہونا چاہیے، اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، جہاں بھی جائے اپنا دین اور ایمان کا سودا نہ کرے۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے تقریباً وہ 9 سال برطانیہ کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربک لینگویج کے پرنسپل رہے، لیکن وہاں انگریز کے ہاں رہ کر اس نے انگریزی تہذیب نہیں سیکھی۔ اس کے اشعار سے، اس کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزی تہذیب اور انگریزی ثقافت کے کس قدر مخالف۔ انسان کو، مسلمان کو اس قدر عظیم و ظرف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہاں جا کر اپنے دین اور ایمان کا سودا کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین اسلام کی فہم نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں سے آخر میں ایک التجا ہے، گرمیوں کا زمانہ ہے، نمازیوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے، کچھ لوگ دھوپ پہ مجھے کھڑے نظر آ رہے ہیں، بیٹھے نظر آ رہے ہیں، لہذا آپ تمام مخیر حضرات کی خدمت میں یہ اپیل کی جاتی ہے کہ مسجد کو ٹینٹوں کی ضرورت ہے، سایبان کی ضرورت ہے، اس کے لیے تمام ساتھی اپنی گنجائش کے مطابق تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تعاون کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔